امریکہ کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پہلے تو وہ افغانستان میں جنگ بندی کرائے، اس کے بعد امن مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالے۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ہے کہ امریکہ دنیا کے سامنے افغانستان میں اپنی شکست کا اثر ظاہر کر سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان تھا کہ وہ چاہتے تو افغانستان کی جنگ 10 دن میں ختم ہو جائے اور افغانستان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اسی بنیاد پر ان کا بیان تھا کہ پاکستان خطے میں 10 لاکھ ہلاکتیں کے امکان کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اگر امن مذاکرات کے سلسلے میں امریکی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو امریکہ افغانستان کو جوہری ہتھیاروں کا نشانہ بنا سکتا، اور اب پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ اس بڑی تباہی کو ٹالنے میں کیسے افغانستان اور امریکہ کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے خیال میں صدر ٹرمپ کی یہ دھمکی انتہائی اہم کرنا ہے۔ ماضی میں سوویت یونین کے پاس بھی جوہری ہتھیار تھے، لیکن افغانستان مجاہدین کے خلاف اسے بھی ان کے استعمال کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے میں کوئی بھی جوہری حملہ صرف افغانستان کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اثرات چین، پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہی صورتحال امریکہ کے لیے بھی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی دھمکی دینا بہت آسان ہے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان تھا تو اسے ویتنام میں اس وقت کیوں نہ استعمال کیا گیا جب امریکہ ویتنام کے ہاتھوں تاریخ کی ذلت امیز شکست سے دوچار ہو رہا تھا۔ جب کوریا کی جنگ میں اسے شکست کا سامنا تھا تو اسے اس وقت کیوں نہیں جوہری اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کے خلاف جوہری اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی افغان طالبان کو کم اور آس پاس کے ملکوں کے لیے زیادہ تھی۔ ذرا چشمے تصور سے دیکھتے ہوئے اندازہ لگائیے کہ امریکہ افغانستان میں جوہری اسلحہ استعمال کرتا ہے تو اس پر روس اور چین کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ اپنے جغرافیائی پہلو میں امریکہ کو جوہری غنڈہ گردی کرنے کی اجازت دیں گے؟ اس تمام تناظر میں پاکستان کے انگریزی لبرل لکھاریوں کے تجزیے خاصے مضحکہ خیز ہیں۔ ایک صاحب جنہوں نے مغرب سے پیسہ کمانے کے لیے اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنا رکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ افغان طالبان قیادت نے اپنے آپ کو سخت مذاکرات کرنے والا ثابت کیا ہے۔ پہلا فیز فتح کی غلط فہمی میں مبتلا کر دینے کے لیے ہے، لیکن اب چونکہ دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، اس لیے انہیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ لیکن بہت سے میدانی کمانڈر پاکستان سے قربت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور مذاکرات کے لیے اگر اعلیٰ قیادت نے پاکستانی دباؤ قبول کیا تو ممکن ہے کہ میدانی کمانڈر اعلیٰ قیادت کے خلاف بغاوت کر دیں، کیونکہ وہ اس فتح کے سراب میں مبتلا ہے اور افغانستان میں بلا شرکت غیرے دوبارہ اقتدار چاہتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اہم کانہ تجزیاتی خدمات پر امریکی اور برطانوی سفارتی حلقے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ احمق ہوئے۔ اگر امریکہ افغانستان میں بہتر پوزیشن میں ہے تو وہ مذاکرات کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ کابل میں ایسی حکومت تشکیل پائے جس میں اس کی کٹ پتلی بھی شامل ہو؟ ان کٹ پتلیوں کی سیاسی پوزیشن کو مستقبل میں استعمال کرتے ہوئے وہ افغانستان میں اپنے کچھ مستقل اڈے بھی قائم کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ ایک طرف امن مذاکرات کی دعوت بھی دیتا ہے تو دوسری جانب قتل عام بھی کر رہا ہے۔ امریکہ کی خام خیالی ہے کہ اس کے اس طرح کے ظلم و ستم سے افغان عوام وہ جنگ بندی کے اقدامات کرے، بلکہ اس کا الٹا اثر جو اب ہوا ہے کہ افغان نوجوانوں کی بڑی تعداد رد عمل کے طور پر امریکی اور اس کے صہیونی و دجالی مغربی اتحاد کے خلاف صفے آ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے دفاع کے ضامن اداروں کو بالکل اس بات میں کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ یہاں امن مذاکرات کے ذریعے خطے کو امن کا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ ڈرون کاروائیوں کی وجہ سے بہت سے افغان معصوم شہری شہید ہوئے۔ اب اس صورتحال میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات ہو سکیں گے؟
امریکہ مذاکرات کا جوا پوری طرح سے پاکستان کے گلے میں ڈال کر خود معصوم افغان عوام کے خلاف خون کی ہولی کھیلے، ایسا زیادہ دیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے سامنے یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کو تو مجبور کرتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرے، لیکن وہ خود افغان عوام کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس سے کس قسم کا امن ممکن ہو سکے گا؟ ایک طرف مصالحت کی کوشش، دوسری جانب غنڈہ گردی۔ کیا یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ مذاکرات کے سلسلے، امن کی کوششیں، یہ سب امریکہ کا ڈرامہ ہے۔ وہ جس قسم کے مذاکرات چاہتا ہے وہ کبھی افغانوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ امریکہ خطے کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس کے خیال میں روس اور چین اور پاکستان کو اس خطے میں مشغول رکھ کر مشرق وسطیٰ کا بڑا دجالی کھیل پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ پاکستانی حکومت اور اداروں کا بڑا امتحان ہے کہ وہ افغانستان میں کیسے قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ امریکہ شرافت کے ساتھ کابل سے نکلے گا۔ وہ مذاکرات کے نام پر خطے کے اہم ممالک کا وقت ضائع کر رہا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا دجالی کھیل مکمل کر سکے۔ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ کشیدگی کو استعمال کرتے ہوئے وہ پہلے ہی بحر ہرمز میں خود اپنے اور یورپی اتحاد برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کو لے آیا ہے۔ آنے والے وقت میں پاکستان کی عالمی سیاست بصیرت کا بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔